میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. ہر روزہ دار کو روزہ رکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کتنی تکلیف دہ چیز ہے. ذرا اس گرمی کے اندر، اس بھوک کے اندر اس دفعہ ذرا خیال کرنا. بڑی بڑی ساریاں کھانے والوں، بڑے بڑے افطار کے پارٹیاں کرنے والوں، ہوٹلز کے اوپر 20-20 ہزار کی پر ہیڈ افطاری کرنے والوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے محلے میں کسی کے پاس ایک کھجور بھی نہ ہو کھانے کے لیے. بڑے بڑے افطار جو ہے وہ ڈنر چل رہے ہوتے ہیں، افطار کے پروگرام، سحریوں کے پروگرام، 20-20 ہزار کا پر ہیڈ جو ہے میرے سننے میں ہے کہ یہ دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ رمضان کے بعد ایک وہ دن آنا ہے جس میں خوشی کا دن ہوگا، جسے عید کہتے ہیں. وہ 20 ہزار کی ایک جو افطاری ہم کروا رہے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کو کرا رہے ہیں جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، اس میں ایک بھی غریب نہیں ہوتا. مجھے کوئی بتائے کہ کانٹینینٹل ہوٹل کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے وہاں پر جو افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں 20-20 ہزار 15-15 ہزار کی، ان میں کوئی غریب بندہ دکھائیں کہ اس کے اندر شامل ہو. ہر بندہ آنے والا گاڑی پہ آئے گا، ٹھیک ٹھاک مہنگی گاڑی پہ آئے گا، اس کی جیب میں بھی 40-50 ہزار روپیہ ہوگا، اور امیروں کو ہی افطاریاں کرائی جا رہی ہیں. کراؤ اپنی افطاریاں، امیروں کو بھی کراؤ، کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کے اندر امیر ہے یا غریب ہے. سب کو افطاریاں کراؤ، ضرور کراؤ افطاریاں، لیکن اپنے محبوب کی امت کے ان لوگوں کا بھی خیال کرو جنہیں کوئی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہیں پاس بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اس کام کو آگے بڑھائیں. اور غمخواری کا جو مہینہ جس کو میرے حضور نے فرمایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں عملی زندگی کیا ہے. آپ ایک دفعہ اللہ کی راہ میں دے کے دیکھیں، دے کس کو رہے ہیں، سودا کس کے ساتھ ہے. نوالا بندے کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے. کپڑے بندے کو پہنائے جا رہے ہیں، لیکن سودا اللہ کے ساتھ ہے. کھانا بندے کو کھلایا جا رہا ہے، سودا اللہ کے ساتھ ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے وہ کبھی خسارے میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. لوگوں اپنے رب کو راضی کرو. رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کے بندوں کا خیال کرو. ایک روٹی ہے اس کے بھی 4 ٹکڑے کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں. یہ پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس تو 2 کھجوریں تھی، تو نے کیا کیا؟ صحابہ کے عمل سے ملتا ہے کہ ایک کھجور کے کئی ٹکڑے کر دیے، صحابہ نے منہ میں رکھ کے اس کو چوس لیا. ایک کھجور کو کئی صحابہ نے چوس لیا. ایسی غربت کا حالت تھا. آج تو وہ حالات رہے ہی نہیں ہیں، غربتیں اس حالت کی نہیں رہی. تو میرے عزیزو، بڑھیے اس کام کو آگے لے کے جائیے، ہاتھ سے ہاتھ میں لائیے، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو جائیے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں خوب اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھائیے.